جی حضرت. اباحۃ الخروج للنساء لقضاء حاجت الانسان. اس والے باب سے پہلے ہم نے یعنی پردے کو اٹھا کر رکھنا یہ اجازت کے لیے، ایسا کرنے کی اجازت ہے نا. جی حضرت. تو اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اندر یعنی ان کے لیے خاص طور پر پردے کو اٹھا کر رکھنا اندر داخل ہونے کی اجازت کے لیے کفایت کا قول فرمایا تھا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ حضرت ابن مسعود کے لیے خاص اجازت ہے. یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود جب بھی دیکھتے کہ اللہ کے حبیب کے گھر کا پردہ اٹھا ہوا ہے تو وہ اپنے لیے اجازت کے لیے وہ کافی سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب پردہ رہتا تو وہ اندر جانے کے لیے اجازت مانگتے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رسائی یعنی ان کے لیے تبسیط بڑی تھی، یعنی اندر گھر کے اندر آنا جانا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے تھا. ٹھیک ہے. جی. اور فرمایا وَأَن تَسْتَمِعَ سِوَادِي، فرمایا اللہ کے حبیب نے حضرت عبداللہ مسعود سے کہ آپ کو ہماری باتیں یعنی پرائیویٹ باتیں بھی سننے کی اجازت ہے مگر جب تک کہ آپ کو روکا نہ جائے. یعنی اگر کوئی بات ہم روک دیں کہ یہ نہ سنیں تو آپ کو اس کے سننے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے. تو یعنی اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ مخصوص لوگوں کے لیے اس طریقے کی اجازت مرحمت کرنے کی اجازت ہے، یا اس طریقے سے کوئی اجازت جیسے مثال کے طور پر آج کے زمانے میں جو ہے دکانوں میں شاپس میں یا پھر گھروں میں لکھا ہوا رہتا ہے ڈو ناٹ ڈسٹرب. مثال کے طور پر لکھا ہوا رہتا ہے کوئی کسی کا خاص روم ہے اس کے باہر لکھا ہوا رہتا ہے ڈو ناٹ ڈسٹرب. تو یعنی اب اجازت نہیں ہے اور اجازت مانگنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے کہیں کہیں لکھا رہتا ہے یعنی اوپن یعنی دروازہ کھلا ہے آپ آ سکتے ہو، مطلب اجازت کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم نے ایسے بزرگوں کو آج کے زمانے میں دیکھا ہے. بلگرام شریف، بلگرام شریف نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جی. بلگرام شریف کے مشائخین اعظام میں جو سب سے یعنی بڑے صاحب سجادہ حضرت علامہ حافظ اویس مصطفیٰ مد ظلہ العالی کے بڑے برادر حضرت بادشاہ میاں صاحب قادری، انہوں نے اپنے دروازے پر لکھ کر لگایا ہے کہ اجازت کے باوجود بھی اندر آنا منع ہے. کیوں لکھا ہے؟ اس لیے کہ حضرت موکلین اور جنات کے ساتھ مشغول رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. جی. خیر ویسے ہم لوگ گئے ہیں حضرت کی ملاقات کے لیے، حضرت سے ملاقات بھی ہوئی، خدمت کا موقع بھی ملا اللہ کی کرم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اباحۃ الخروج للنساء لقضاء حاجت الانسان. انسان کی قضاء حاجت کے لیے یعنی انسانی جو حاجت ہوتی ہے یعنی نیچرل کال جو ہوتا ہے استنجا وغیرہ، اس کے لیے عورتوں کا گھر سے باہر نکلنے کی اجازت کے بیان میں یہ باب ہے. دیکھیے حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ و ابو قریب قال حدثنا ابو اسامہ عن هشام عن ابي عن عائشة قالت خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما ولا تخفى على من يعرفها قال فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة والله ما تخفين علينا انظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله في بيتي
وإنه ليتعشى وفي يده عرق فقالت يا رسول الله إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا قالت فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن وفي رواية أبي بكر يفرع النساء جسمها زاد ابو بکر فی حدیثی فقال ہشام یعنی البرازہ. دیکھیں یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم سے حدیث بیان فرمایا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اور ابو قریب نے دونوں فرماتے ہیں. ہم سے حدیث بیان فرمایا ابو اسامہ نے حضرت ہشام سے, وہ اپنے والد سے, وہ حضرت عائشہ سے. انہوں نے فرمایا, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت سودا بنت زمعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حریم محترم, زوجہ محترمہ, سمجھے. خرجت سودۃ, حضرت سودا نکلی بعدما ضرب علیها الحجاب, بعدما ضرب علیها الحجاب مطلب يعني هذا صريح في أن قصة سودة مع عمر وقعت بعد نزول الحجاب. ٹھیک ہے, یعنی پردہ حجاب لگا کر آپ ضرب علیہ الحجاب یعنی اپنے آپ پر پردہ نقاب پہن کر باہر نکلی. سمجھ رہی ہیں؟ جی حضرت. ہاں, اور اس سے سمجھ میں آتا ہے نقاب پہن کر نکلنے سے یہ بات سمجھ میں واضح ہو جا رہی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے حجاب کی آیت کے نزول کے بعد کا ہے. ٹھیک ہے جی. تو حجاب پہن کر آپ نکلیں, کیوں نکلیں؟ لتقضی حاجتها, اپنی حاجت کو پورا, قضائے حاجت کے لیے نکلی. وکانت امرأۃ جسیمۃ, وکانت امرأۃ نہیں ہونا چاہیے, وکانت امرأۃ جسیمۃ, ہے نا. اور حضرت سودا تھوڑی جسیم عورت تھی, مطلب تھوڑا ڈیل ڈول, آپ موٹے سے تھے تھوڑا. تفرع النساء جسمن, جسم کے اعتبار سے آپ تھوڑی بڑی تھی, مطلب فربا جسم والی تھی. ٹھیک ہے. تفرع یعنی تطول, لمبی تھی مطلب. المرتفع, الفارع کہتے ہیں المرتفع العالی, بلند قامت والی عورت کو کہتے ہیں. تو حضرت سودا جو تھیں تفرع النساء جسمن, جسم کے اعتبار سے دوسری عورتوں سے لمبی تھی. لا تخفى على من يعرفها, جو بھی آپ کو پہچانتا تھا ان کے لیے وہ مخفی نہیں تھی. یعنی جو بھی دیکھتا, جو بھی پہچانتا تھا حضرت سودا کو, اگرچہ وہ نقاب میں رہتی تب بھی پہچان جاتے کہ یہ تو حضرت سودا ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا, جب قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی, فرآها عمر بن الخطاب, تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا. فقال, فرمایا, یا سودا, اے سودا, واللہ ما تخفین علینا, یقیناً آپ ہم سے مخفی نہیں ہیں. انظری کیف تخرجین, تو ذرا دیکھیں کہ آپ کیسا نکل رہے ہیں, کیوں نکل رہے ہیں. قالت, تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں, فانکفأت راجعتا ورسول اللہ فی بیتی. انکفأت راجعتا مطلب یعنی لوٹی, مطلب انکفأ کا مطلب سکڑنا, سمٹنا. لوٹتے ہوئے سمٹی مطلب کیا, سمٹتے ہوئے لوٹی, لوٹتے ہوئے سمٹی مطلب وہی لوٹی. ورسول اللہ فی بیتی, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے, یعنی حضرت عائشہ فرما رہی ہیں میرے گھر میں تھے. وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى, اور اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کھانا تناول فرما رہے تھے. وفی یدہ عرق, اور کیا تھا آپ کے ہاتھ میں؟ عرق تھا. عرق مطلب یعنی وہ ہڈی جس پر گوشت لگا ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. فرمانے وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گھر میں تھے رضی اللہ عنہا, اور آپ رات کا کھانا کھا رہے تھے, آپ کے ہاتھ میں ایک ہڈی یعنی تھی جس میں گوشت لگا ہوا تھا. فدخلت فقالت, حضرت سودا داخل ہوئی, فرمانے لگی, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, انی خرجت فقال لی عمر, میں اپنے قضائے حاجت کے لیے نکلی تھی تو حضرت عمر نے مجھ سے کہا کذا و کذا, ایسا ایسا انہوں نے کہا. قالت فأوحي إليه, اچھا فرماتی, کیا ہوا؟
کیا ہوا؟ کچھ نہیں حضرت. قالت حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَأُوحِيَ إِلَيْهِ، تو اب یعنی جب انہوں نے شکایت کی حضرت عمر کی تو اس وقت اللہ کے حبیب پر وحی آنے لگی. ثم رفع عنہ، پھر وہ منقطع ہو گئی. وَإِنَّ الْعَرَقَ فِي يَدِهِ، اور جب وحی آئی اور چلی گئی دونوں صورتوں میں ان کے ہاتھ میں ہڈی باقی رہی. اللہ کے حبیب نے ما وضعہ، اس ہڈی کو نیچے تک نہیں رکھا تھا، یعنی اتنی جلدی وحی آئی اور ختم ہو گئی. فقال، اور فرمایا حضرت اللہ کے حبیب نے فرمایا انہو قد اذن لکن ان تخرجن لحاجتکن، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قضائے حاجت کے لیے یعنی اجازت مرحمت فرمائی ہے باہر نکلنے کی. آئی بات سمجھ میں؟ جی حضرت. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت دیکھیے، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ کچھ اس طریقے سے دلیل ملے یہ لوگ باہر نکل سکیں اسی حرص میں. اور آپ جانتے ہیں کئی آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ہی، سمجھ رہے ہیں، حضرت عمر کے قول کے مطابق، آپ کی رائے کے مطابق کئی آیتیں نازل ہوئی. ایک تو یہ آیت حجاب بھی بتاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی وجہ سے یا ان کی ہی رائے پر یا ان کے خواہش کے مطابق نازل ہوئی. وفی روایتی ابی بکر، اور حضرت ابو بکر ابن ابی شیبہ کی روایت میں یوں ہے یفرع النساء جسمها، تفرع النساء جسمها ہے نا، اس کی جگہ پہ یفرع النساء جسمها، یفرع النساء جسمها، یہ الفاظ ہیں. مطلب یطول جسمها علی النساء، مطلب کیا ہے کہ وہ باقی عورتوں کے بنسبت آپ کی جسمانیت تھوڑی لمبی تھی. زیادہ ابو بکر فی حدیثی، حضرت ابو بکر ابن ابی شیبہ نے مزید یہ بھی اضافہ فرمایا اپنے حدیث میں. فقال ہشام یعنی البرازہ، قضاء حاجت کی بیان کرتے ہوئے حضرت ہشام نے فرمایا یعنی قضاء حاجت سے مراد براز، براز یعنی کھلے میدان میں کی طرف نکلے تھے. کیونکہ پرانے زمانے میں دیکھیں، اس زمانے میں جو ہے قضاء حاجت کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں ہوتی جیسے کہ آج کل ہمارے گھروں میں موجود. ٹھیک ہے، اس زمانے میں قضاء حاجت کے لیے انہیں نکلنا پڑتا. پھر اللہ کے حبیب ہی کے زمانے میں اللہ کے حبیب کے جو ہے گھر میں بھی بیت الخلاء جب بن گیا تو پھر ازواج مطہرات قضاء حاجت کے لیے بھی باہر نہیں نکلتی تھی. ٹھیک ہے، دوسری عورتوں کی بنسبت لمبا تھا. زیادہ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ قال وانه ليتعشى، اور انہوں نے اپنی روایت میں آگے دیکھیے. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليثي حدثني ابي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أزواج رسول الله كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناسع وهو صعيد أفيح، وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة فأنزل الله عز وجل الحجاب. بیان فرمائی میرے والد نے میرے دادا سے، یعنی حضرت شعیب ابن لیث نے اپنے دادا حضرت لیث سے، وہ فرماتے ہیں، سے حدیث بیان فرمائی عقیل ابن خالد نے حضرت ابن شہاب زہری سے، وہ حضرت عروہ ابن زبیر سے، وہ حضرت عائشہ سے، کہ بے شک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان ازواج رسول اللہ، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کن یخرجن باللیل، رات کے وقت نکلتی تھیں، اذا تبرزنا، جب قضاء حاجت کی یعنی قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوتی. کہاں نکلتی تھی؟ الی المناسع، میدانوں کی طرف. ٹھیک ہے، اور مناسع، منسع کی جمع مناسع، اور یہ کیا ہے؟ وہو صعید افیح، اور مناسع جو ہیں یہ کشادہ
زمینیں ہیں، کشادہ جگہیں ہیں، ٹھیک ہے. افیہ مانا واسع، سعید یعنی میدان. یہ مناسع کیا چیز ہوتے تھے؟ ایک کشادہ میدان. وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله احجب نساءك، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارہا کہا کرتے تھے احجب نساءک، کہ آپ اپنی عورتوں کو پردے میں رکھیں. تو اس بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کا گزارش کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ چھوٹے جو یعنی فضل و کمال میں چھوٹے ہیں یا درجے میں چھوٹے ہیں، ان کو یعنی مشورتاً اپنے بڑے سے کوئی اچھی بات کہنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. فلم یکن رسول اللہ یفعلہ، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس بات کو بروئے کار نہ لاتے. اور نہ لانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ حضرت عمر کی بات اچھی نہیں تھی، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ عمل کرنا چاہتے تھے جو اللہ کی جانب سے ہو. ٹھیک ہے. یعنی یہی بات اللہ کی جانب سے آئے، اس کا انتظار اللہ کے حبیب کو تھا، تاکہ کیونکہ حضرت عمر کی بات پر اللہ کی بات کو زیادہ فضیلت ہے کہ نہیں، اسی لیے. جی. فخرجت سودۃ بنت زمعہ، تو حضرت سودا بنت زمعہ نکلی جو کہ اللہ کے حبیب کی حریم محترم تھی. لیلۃ من اللیالی، رات میں، عشاء کے وقت میں. وکانت امرأۃ طویلۃ، اور آپ حضرت سودا جو ہیں تھوڑی بلند قامت عورت تھی. فناداها عمر، تو حضرت عمر نے آواز لگائی، الا قد عرفناک، خبردار ہم نے آپ کو پہچان لیا یا سودا. حرصاً، کیوں ایسا فرمایا؟ حرصاً علی ان ينزل الحجاب، اس بات کی حرص پر کہ میری اس بات کی بنیاد پر حجاب کے تعلق سے قرآن پاک میں کچھ نازل ہو جائے. قالت عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں فانزل اللہ عز وجل الحجاب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے اس مرضی کے مطابق قرآن پاک کی آیت یعنی حجاب کی آیت نازل فرمائی. آئی بات سمجھ میں؟ جی حضرت. میں بات ہے کون سی آیت ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. ٹھیک ہے. یہ والی آیت نازل ہوئی. انشاءاللہ تشریحات ہوں گی. آخری ایک حدیث پاک اس باب کے تعلق سے سن لیں، اس کے بعد. حدثنا عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الاسناد نحوه. فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا عمرو الناقد نے، فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا یعقوب ابن ابراہیم ابن سعد نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائی میرے والد نے، وہ حضرت صالح سے، وہ حضرت ابن شہاب سے، اسی سند کے ساتھ اور اسی حدیث کے مانند. ٹھیک ہے. تشریحات ہیں انشاءاللہ، ان کو ہم کل بیان کریں گے انشاءاللہ. حاضری لے لیتے ہیں.